سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کے مسائل کے حل میں وہاں کی حکومتیں کتنی سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہی ہے کہ یہ بچوں اور بچیوں کے دکھ صرف والدین جانتے ہیں۔ بے شک کہ پہلے اے پی ایس سے پشاور میں ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور اب اے پی ایس 2 جو خضدار کے اندر یہ جو ہولناک واقعہ رونما ہوا ہے، اس سے صرف وہاں پہ نہیں پورے پاکستان کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑی ہے۔ اور جو بھی بچے ہوتے ہیں وہ قوم کے بچے ہیں۔ اور آپ نے جہاں تک کہا کہ بلوچستان کی صورتحال، دیکھیں مریم، بلوچستان کی صورتحال کوئی نئی نہیں۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 300 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں، اور بلوچستان، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس طرح ہمارا دشمن جو ہے ہمارے سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو پھر بلوچستان ٹارگٹ کیوں ہے؟ بلوچستان کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے۔ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ وہاں پر گوادر کی بندرگاہ ہے، سی پیک ہے، اور ایک بات جو ہم نہیں کرتے کہ وہاں پر ہمارے مختلف پروجیکٹس میں چینی لوگ تھے۔ چین ہمارا موسن ملک ہے، چین پاکستان کی ترقی کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہے، اور یہ جو سارا عمل شروع ہوا تھا نا، دیکھیں بات یہ کہ یہ جو مغربی بارڈر یہاں پر جو کشمکش شروع تھی، یہ وہ آئی ایم ایف کی اور سی پیک کی لڑائی تھی، اور یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے انہوں نے کہا کہ چینیوں کے پاؤں نہیں لگنے چاہیے، اور چینیوں نے تو فضاؤں اور ہواؤں میں ہمارے ساتھ سائے کی طرح کھڑے رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ آپ نے جو سوال اٹھایا وہ بڑا ویلڈ ہے کہ ہماری حکومتوں نے ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی۔ دیکھیں، آپ اگر بلوچستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بلوچستان سے پرائم منسٹر بھی بنے ہیں، بلوچستان کے چیف منسٹر بھی ہیں، بلوچستان بڑے بڑے اہم عہدوں پہ لوگ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر احساس محرومی ہے؟ کیا مرکز نے ان کو وسائل فراہم نہیں کیے؟ وسائل آپ کے این ایف سی سے نہ صرف بلوچستان کا حصہ جاتا ہے، پنجاب کا حصہ بھی 11 ارب روپیہ زیادہ دیتے ہیں۔ اب بات یہ کہ وہاں پر احساس محرومی کا خاتمہ وہ بھی ان پولیٹیکل حکومتوں کی ذمہ داری تھی، جہاں تک کہ وہاں پہ دہشت گردی کا عمل ہے۔ یہ ایک منظم سلسلہ ہے اور بڑی دیر سے یہ چل رہا ہے، لیکن نئی صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم بھارت کے جارحیت کے خلاف ایک بڑے رد عمل کی صورت میں ہمیں فتح ملی، اور میں نے اسی دن آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اب وہ اوپر سے نہیں آئیں گے، اب وہ نیچے کارروائی کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آج ہمارے جو بیورو چیف ہیں وہاں پر عرفان سعید صاحب سے میری ڈیٹیل بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد وہ صورتحال نہیں، البتہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کو فنڈ فراہم کیے جاتے ہیں، اور یہ نیکسس بڑا پرانا قائم ہے۔ یہ نیکسس جو ہے انڈیا جو ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مودی صاحب کو کیا تکلیف تھی کہ آج سے چند سال پہلے، یہ 2014 میں بس اقتدار آئے، یہ 2015 کے اندر ایک ریلی میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے بلوچستان کی بڑی فکر ہے۔ بھائی تمہیں بلوچستان کی فکر ہے، تمہیں مقبوضہ کشمیر کی فکر نہیں تھی کہ وہاں پر جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے خون سے ہاتھ رکھتے ہیں؟ ویسے تو المیہ، جب آپ نے بچیوں کی بات کی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ماضی کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جنگ و جدل کی تاریخ میں بھی خواتین اور بچوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا دور ہے جس میں آپ غزہ میں بھی بچوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر دہشت گرد جو ہمارے بچوں اور بچیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ وحشی اور درندے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئی ایس پی آر نے درست کہا کہ کوئی معافی نہیں ہے، اور ان کے قلع قامہ کے لیے ہمارے سیکیورٹی فورسز ہمہ وقت تیار ہیں، آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، سیکورٹی فورسز تو آپریشن کریں گی، آپ یہ نہیں کبھی سوچتے کہ سیکورٹی فورسز کیوں ٹارگٹ ہوتی ہیں؟ انہیں پتہ ہے جب تک پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو کمزور نہیں کرے گا ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوگا۔ اور سیکورٹی فورسز نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاک سر زمین کے تحفظ کے لیے وہ ہر طرح کے خطرات سے نبٹتے ہیں، وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، وہ جو آپ نے سوال کیا ہے، کہ نیشنل ایکشن پلان میں کچھ 6-7 شکیں تھیں سیکورٹی فورسز سے، وہ جو 13-14 شکیں باقی صوبائی حکومتوں کی تھی، مختلف اداروں کی تھی، انہوں نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ بلوچستان کے اندر احساس محرومی کے خاتمے کے حوالے سے مجرمانہ رول ہے وہاں کی حکومتوں کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اگر آپ نے اپنی رٹ بحال کرنی ہے تو بڑے پیمانے پہ آپریشن شروع ہو چکا ہوا ہے، اور یہ آپریشن اب کارگر ہوگا، اس لیے کہ جہاں سے سب کچھ فنڈنگ ہوتی تھی، اسلحہ سپلائی ہوتا تھا۔ لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، آپریشن کر رہی ہیں۔ سلمان صاحب، اس سے پہلے ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہی ایک پاک بھارت تنازع کی کیفیت آئی، قوم متحد ہو گئی، لیکن اب بھی سیاسی سطح پر کوئی مفاہمت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ کیا اس ضرورت کو محسوس نہیں کیا جا رہا؟
دیکھیں یہ ایک بڑا ایشو ہے، اور یہ نہیں کہ اب پاک بھارت تناؤ کی صورتحال کے اندر آپ سیاسی مفاہمت یا سیاسی اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم کئی دفعہ پروگرام کر چکے ہیں. سیاسی اتفاق رائے یا سیاسی مفاہمت کیوں نہیں ہوتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے اندر جمہوری عمل کے نتیجے میں اقتدار میں پہنچنا چاہتی ہے، کیا ان کی پارٹیز کے اندر جمہوریت ہوتی ہے؟ کیا پارٹی کے اندر انتخابات درست ہوتے ہیں؟ کیا ان کے طرز عمل سیاسی ہیں؟ جب یہ پاکستان کے عوام پر اعتماد ہی کرنے کے لیے تیار نہیں اور اقتدار کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور چور دروازے ڈھونڈتے ہیں، تو پھر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ تو پھر اب پاکستانی عوام ان پر اعتماد کرنے کو تیار ہیں؟ وہ نہیں، تو یہ جو لفظ پروفیسر صاحب کے استعمال کرتے ہیں درست ہے، عدم وابستگی کا. بات یہ کہ آج میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے لوگ اپنے سلگتے ایشوز کے حوالے سے، اپنے مسائل کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں؟ یا سیاسی لیڈرشپ جو بھی ہو یا پاکستان کی اپوزیشن ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی آواز بنتی ہے؟ تو بات سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو بات ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو سیاسی جماعتوں کی تعریف میں پورا نہیں اتریں گی، اس وقت تک نہ تو سیاسی استحکام آئے گا، اور سیاسی استحکام نہ آنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے. پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں، اور جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، نہ اپوزیشن حکومت کو تسلیم کرتی، نہ حکومت اپوزیشن کے کردار کو تسلیم کرنے کو تیار ہے.